تو ایمان تو قبول کیا اور میرے آقا کی صحبت میں بھی رہے، لیکن وہ ایک طبقہ بھی ہے کہ جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، بیان فرمایا کہ پہلی شرط بھی پوری ہوئی، دوسری شرط بھی پوری ہوئی کہ ایمان بھی قبول کیا، اسلام بھی قبول کیا۔ اسلام کہیں گے، ایمان کہاں سے؟ اسلام بھی قبول کیا، اور دوسری شرط بھی پوری ہوئی کہ میرے آقا کی صحبت بھی ان کو ملی، وہ زمانہ بھی ملا خیر القرون کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا غالب آئی، فیصلہ ازل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے مبغوض بندے ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ تو آخر میں کوئی اور وجوہات بنی تو اسلام تو ان کے اندر میں رہا، لیکن ایمان نکل گیا۔ اسلام تو ان کی زندگی میں رہا، اسلام تو رہا ان کی زندگی میں۔ اسلام کیا ہے؟ اعمال دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقہ اور حلال پر چلنا، حرام سے رکنا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام تو ان کی زندگی میں رہا، لیکن ایمان زندگی سے نکل گیا تو ان کا اسلام ایمان کے نکلنے کی وجہ سے انہیں خاتمہ سوء سے نہیں بچا سکا۔ لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے یا پھر صحیح اور سچا خاتمہ ہونے والا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ منافقین کا اسلام ان کو ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کفر سے نہیں بچایا، خاتمہ بالشر سے نہیں بچایا، اور کفر پر خاتمہ ہونے سے نہیں بچایا۔ تو پھر تمہارے میرے ساتھ میں تو یہ ظاہری ڈگریاں بھی تو نہیں ہے نا جی۔ مسجد نبوی کے میرے آقا کے پیچھے کی نمازیں ہیں، مدینے کی زندگی ہے، اپنے اندر کے یہ جو کچھ بھی ہے، اگر اس کی وجہ سے ذرہ برابر بھی اپنی اچھائی اگر اپنے دل میں ظاہر ہو رہی ہے تو پہلے اس کینسر کو نکالیں ہم۔ یہ ایمان کے منافی ہے چیز۔ اسلام ہو، ایمان نہ ہو تو خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس زمانے کا جس وقت میرے آقا کا خیر القرون کا زمانہ تھا، تو اب ہم تو 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، اور ہم ایمان کو نہ سمجھ سکے اور اسلام ہی کو اگر ایمان سمجھ رہے ہو۔ عام غلطی ہم سے، تم سے اور ساری امت سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج تو یہ تمیز بھی ختم ہوئی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ فرق محسوس ہو رہا ہے کیا؟ نہیں نا۔ اب یہ نمازی ہے، یہ میں ایمان والا ہوں، ارے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، ارے تو یہ کرتا ہوگا، لیکن میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں تو منافقین جہاد کے لشکروں میں جاتے اور زخمی ہو جاتے تھے وہاں پر اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ اسلام تو تھا ان کے پاس میں، لیکن ان کا اسلام اس زمانے کا اسلام، اور جنہوں نے مدینے کے ماحول کو اور میرے آقا کی صحبت کو اختیار کیا تھا ظاہر میں، لیکن ان کا اسلام، ان کا ایمان پر خاتمے کی ضمانت نہیں بن سکا۔ تو پھر اگر میں تم اس چکر میں پڑ جائے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، یہ اسلام ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اسلام جو لائے ہوئے ہوں اب وہ ایمان کو حاصل کرو۔ منزل اسلام نہیں ہے، منزل ایمان ہے۔ اب ایمان کس کو کہیں گے؟ آج تو یہ تمیزی ختم ہوگی، کہیں پر یہ بات ہی سننے کو نہیں ملے گی کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے۔ کیا فرما دیا؟ کہ وہ اگر کہے کہ مومن آئے تو کہہ دو میرے محبوب کہ ان دیہاتیوں سے مت کہو کہ مومن آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان آئے ہیں، اسلام میں ہم داخل ہوئے، ایمان ابھی ہمارے اندر میں داخل نہیں ہوا، یہ کہنے کے لیے کہیے۔ اس زمانے میں آیت شریفہ نازل بھی آج بھی قرآن پاک کی طرف موجود ہے۔ تو آج تو یہی تو اہل طریقت اسی الیب کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عمومی طور پر آج سارے مسلمان اسلام کو ایمان سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اسلام جن کو ملا ہے وہ ایمان پر پہنچنے کے لیے ملا ہے۔ یہ اعمال معاون بنیں گے ایمان تک پہنچنے کے لیے، شریعت معاون بنے گی مومن بنانے کے لیے۔
روزے، نماز، زکوٰۃ و حج، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، دل کو دنیا سے محبت سے دور کرنا، یہ سب کچھ معاون بنے گی کائے کے لیے؟ ایمان کی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ کہیں ہم بھی تو یہ 3 20 60 کی چکر میں تو پڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اسلام کیوں ہم مومن ایمان سمجھ لے رہے ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے نا جی؟ سمجھ رہے نا؟ ابھی تک ہم بھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کو ایمان سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہی اسلام خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہوتا تو پھر تمہاری اور میری کیا گارنٹی ہے؟ تمہاری میری کیا گارنٹی ہے؟ جو قدم قدم کے اوپر ظاہر میں قدم پھسل جاتے ہوں تو اس وقت میں جب کہ ایک لخت اس دنیا کو چھوڑ کر منتقل ہونے کا وقت ہوگا اور وہ موت کا پروانہ جب لے کر آئیں گے فرشتے، تو اس وقت میں کوئی ضمانت ہوگی؟ میرے آقا نے فرما دیا کہ اس نازک وقت پر شیطان کی اصل محنت کی سارے لشکر اس کے پاس میں آ جاتے ہیں۔ کس کے پاس میں آتے ہیں؟ ایمان والے کے پاس میں۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی ایک ایمان والے کے جانے کا اور وقت آخر کا اعلان ہوتا ہے تو وہ شیاطین وہ اسرات کو، رومرز کو محسوس کر کے لشکر کے لشکر اس ایمان والے کے پاس میں آ جاتے ہیں کہ اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے مت جانے دو۔ کھیل و تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز وہ تھی کہ جس کی فکر اولیاء اکرام کو راتوں میں بے چین و بے قرار کیا کرتی تھی، اور وہ راتوں میں اللہ کے سامنے آہوازاری کر کے رویا کرتے تھے اور ایمان کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ اپنے اسلام پر، اپنے اعمال کے اوپر کبھی انہوں نے اپنے اعمال کو اچھا سمجھا نہیں۔ اسلام میں گنجائشیں ہیں لیکن ایمان میں گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بچنے کے کچھ اختیار کر لو اسباب کو، ایمان کیا کہے گا؟ بچنا نہیں ہے بلکہ جلنا ہے۔ دل گردے کی بات ہے کہ نہیں؟ طریقت کا نظام کھیل و تماشا نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں خود کی چتا کو آگ لگانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے نمونہ میرے آقاؤں کی زندگیاں ہیں کہ جنہوں نے حالات اپنے اوپر خدا نے بھیجا تو لیا یہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر تو خود خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ان حالات کی تمنائیں کی ہے۔ تو میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں اسلام جس کے پاس میں تھا، ان کو خاتمہ بالخیر سے ان کا اسلام نہیں بچا سکا، تو کتنی بڑی گمراہیت ہے زمانے کے اندر میں ہماری اور تمہاری۔ ہم دوسروں کو کیوں بولے کہ ہم اسلام اور ایمان کے فرق کو ہی محسوس نہیں کر سک رہے ہیں، جبکہ قرآن و مجید میں تخصیص کر دی گئی کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ جو اسلام قبول کیے ہیں وہ ابھی ایمان والے نہیں قرار دیے جا سکتے، بلکہ اسلام لا چکے ہو، اب تم کو ایمان کے حاصل کرنے کی محنت کرنی پڑے گی۔ پھر ایمان ہے کیا؟ اسلام پوری قرآن و پوری حدیث، پوری شریعت، جس میں نماز فرائض سے لے کر مستحبات تک اور مستحسنوں تک، یہ سارا کا سارا اسلام ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جو ایمان حاصل کرے گا اسی کے خاتمے بالخیر کی سند ہوگی، اور جس نے ایمان کی نہ تحقیق کی اور نہ ایمان کو حاصل کرنے کی فکر اور ارادہ کیا، اسلام پر مطمئن ہو کر رہا، تو یہ تو سمجھ جاؤ کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو ان کا وقت پر ایمان پر خاتمے کا موقع نہیں مل سکا۔ مجھے نہیں کہنا کہ ایمان اسلام ہے، اسلام ہے اپنی جگہ، وہ قابل قدر چیز ہے، اور جو اسلام کا نہ قدرہ ہو وہ تو ایمان کی ہوا کے قریب میں بھی نہیں آئے گا، وہ تو منافقت میں ہے۔ ابھی اسلام کے نہ قدرہ ہے وہ۔ میرے آقا کی سنت، میرے آقا کی شریعت اور میرے آقا کے طریقے، میرے آقا کے دین اور شریعت کے معاملات، ان معاملات سے بالکل بے بہرا۔ اور اسلام کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل زندگی میرے آقا کی تابعداری کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام پر بھی اگر آ گئے تو یہیں پر نہیں مسند مسجد بس ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نہیں، حق اسلام کے صحیح روح کو دنیا میں ظاہر فرمائے، اور حق جو ملے گا وہ پنجتن پاک اور علی اور اولاد علی کے ذریعے سے ملے گا۔ اس اسلام کو بھی ضرور اختیار کرنا، کیونکہ اسلام کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا نا۔
تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان اعمال اور احکامات دین اور قرآن کے شریعت کے احکامات ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان صرف اور صرف میرے آقا کی محبت اور عظمت اور تعظیم ہے۔ اسلام ہوگا اگر میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت، اپنی جان اپنے مال سے اپنی آل اولاد سے زیادہ میرے آقا سے اگر محبت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے مسلمان لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ تیرا اسلام تجھے ایمان پر خاتمہ کروائے۔ ایمان صرف اور صرف میرے آقا کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا،